الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بالخصوص اس گلشن کی بہاروں کے امین برادر گرامی حضرت مولانا مفتی عبدالسلام جلالی صاحب، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب، حاضرین مجلس، بہت مختصر انداز سے چند معروضات پیش کرنی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کفار کا، ابو جہل کا، اس کے رفقا کا، شیطان کا، شیطان کے ماننے والوں کا شروع سے یہ ایجنڈا ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ کوشش ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن نہ سنا کرو. وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھایا جائے، جب قرآن کی آواز بلند ہو، جب قرآن کی دعوت دی جائے، جہاں قرآن کی محنت ہو، جہاں قرآن کا ادارہ بنے، جہاں قرآن کے حوالے سے کوشش اور تگ و دو ہو رہی ہو، وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچایا کرو، واویلا کیا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، تالیاں پیٹا کرو، رکاوٹیں ڈالا کرو، سازشیں کیا کرو، فتنے کھڑے کیا کرو، تاکہ قرآن کی آواز بلند نہ ہونے پائے، قرآن کا جو نور اور روشنی ہے وہ نہ پھیلنے پائے، قرآن کی جو آواز ہے وہ بلند نہ ہو سکے، قرآن کی جو محنت ہے وہ جاری نہ رہ سکے. اگر یہ ہو گیا لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے. کون؟ کفر والے غالب آ جائیں گے، شیطان غالب آ جائے گا، اس کے پیروکار غالب آ جائیں گے جب انہوں نے قرآن کی آواز کو دبا لیا، روک لیا. اور اگر یہ نہ کر سکے، قرآن پڑھا جاتا رہا، قرآن کی صدا گونجتی رہی، قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہی، قرآن کی روشنی پھیلتی رہی، قرآن کا نور بڑھتا رہا، قرآن کی محنت عام ہوتی رہی، اللہ کے بندے قرآن کے ساتھ جڑتے رہے، اللہ کے بندے قرآن کی محنت کا حصہ بنتے رہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے مزین کرتے رہے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا رہا. حضرت مفتی عبدالسلام جلالی جیسے لوگ قرآن کریم کے ادارے قائم کرتے رہے. ایک ایک سال میں اتنی بڑی بارات، اتنی لمبی قطار وہ قرآن کے حفاظ، قرآن کے خدام کی اگر معاشرے میں بہتی رہی، قرآن غالب آئے گا، قرآن والے غالب آئیں گے، اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اور جو شیطان ہے اس کا منصوبہ ناکام ہوگا. آج الحمدللہ آپ کی مسجد ابو ذر غفاری نے، آپ کے اس ادارے نے، آپ کے حضرت نے، ان کے رفقا کی ٹیم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جو رحمان والا پیغام اور ایجنڈا تھا، اور اللہ رب العزت کے قرآن کی دعوت اور محنت والی جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی تھی، الحمدللہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن کا تحفہ آپ کو بھی دیا، پوری امت کو دیا. اس پر سب حضرات کہیں الحمدللہ. یہ اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان. آپ کی مسجد میں اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ حفاظ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان،
جو ہمارے اکابر کی تعلیم کی تحریک ہے، جو ہمارے اکابر کی طرف سے بنیاد رکھا گیا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم سب کے لیے صاحبان، جو اس پورے خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک الحمدللہ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے 1,16,000 حفاظ قرآن کا جو تحفہ ہے وہ امت مسلمہ کو دیا گیا۔ دنیا کے کسی ملک میں، کسی ادارے میں، کسی نیٹ ورک میں اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن تیار نہیں ہوتے جتنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ وفاق المدارس کے اس نظم کے تحت ہوئے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حفاظ قرآن بچے تھے، مسافر تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرات کے سامنے مثال ہے، حضرت مولانا عبدالسلام جلالی صاحب کو آپ دیکھ لیں، کتنے دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بھی کسی مدرسہ سے پڑھا، کسی مدرسہ کی چٹائیوں میں بیٹھے۔ ایک دن تھا جب ان کی دستار بندی ہو رہی تھی۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہاں ان کا ادارہ، ہمارے چک شہزاد میں ان کا ادارہ، نیو ایئرپورٹ کے پاس ان کا ادارہ، مانسیرا میں ان کا ادارہ، ان کے ادارے سے پڑھ کر جانے والے لوگ، ان سے فیض پانے والے لوگ الحمدللہ کتنی جگہوں پر دینی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم قاضی صاحب تشریف لائے، حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بارہا تشریف لاتے رہے۔ آپ حضرات کو اپنی جو اللہ رب العزت نے انہیں ایک مخصوص انداز عنایت فرمایا تھا اس کے ذریعے سے اپنے نصاحت سے نوازتے رہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت قاضی صاحب، ان کے جو دوسرے ماموزاد بھائی ہیں قاضی جنید صاحب اور ان کے رفقا، ماشاءاللہ دارالعلوم فاروقیہ، صرف دارالعلوم فاروقیہ نہیں بلکہ چکری روڈ اور اس علاقے میں سینکڑوں مساجد کا ایک نیٹ ورک ہے جو الحمدللہ یہ حضرات چلا رہے۔ مولانا مفتی عبدالمجید صاحب تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے انہیں 135 مساجد بنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مولانا عبدالرشید جلالی صاحب بنی گالہ میں ماشاءاللہ بڑا عظیم الشان ادارہ چلا رہے ہیں۔ مولانا فاروق جلالی صاحب روات میں بہت بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو حضرات آپ کو اس لائن میں نظر آ رہے ہیں، چند برس قبل یہ اس لائن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج الحمدللہ ان میں سے ایک ایک ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے کام کی آپ تفصیل جانیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں تفصیل بیان کروں گا، وقت بہت گزر جائے گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آج آپ حضرات نے یہ صرف حفاظ قرآن کا تحفہ امت کو نہیں دیا بلکہ اتنے بڑے صدقہ جاریہ کا آپ حصہ بن گئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ان میں سے ایک ایک بچہ وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ سے انشاءاللہ العزیز آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ ان بچوں کے والدین، ان کے خاندان والے، ان کے اساتذہ کرام، ان کے ادارے والے، ان کی انتظامیہ، خاص طور پر اس محلے کے لوگ جو ان کی میزبانی کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کا اکرام کرتے ہیں، جو اتنے بڑے دینی نیٹ ورک کی بنیاد بنے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس معمولی کوشش پر اللہ رب العزت نوازیں گے اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنی سعادت کا موقع تھا، یہ کتنے اعزاز کی بات تھی، یہ کتنا بڑا عمل تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب اور انعامات کا اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے، یہ وہاں جا کر سمجھ آئے۔ اس لیے آج کی جو تقریب ہے یہ میرے اور آپ کے لیے شکر کا موقع ہے۔ سب حضرات اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی درجے میں اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اس میں سب حضرات شکرانے کے نوافل پڑھیں، اپنے اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، اسی حالت میں حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت والے دن جب آپ کی رحمت سے قرآن والوں کو سفارش کرنے کا حکم ملے گا ہمیں بھی آپ اپنی رحمت سے قرآن والوں کے ساتھ اٹھا دینا، یہی ہمارے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے
کہ ہم سب قرآن والے بن جائیں، قرآن والوں کے خدام بن جائیں، قرآن والوں سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کی محنت کا حصہ بن جائیں۔ جو جس سے ہو سکے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس سے پہلے نہیں ہو سکا، اب اس کی تلافی کرے۔ اپنے معاملے میں کوتاہی رہ گئی، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، علماء کرام سے سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم پر عمل کرنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ جو مدارس، جو دینی کام، جہاں جہاں قرآن کریم کی محنت ہو رہی ہے، اس محنت کا حصہ، اس کے خدام، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کی نصرت کرنے والے بنے، تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت قرآن والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے، اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔